السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، ہم بڑے زور و شور سے نعرے لگاتے ہیں اور نعرے سنتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث و رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جذباتی انداز میں یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور یہ بھی بڑے جوش سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے جوش سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ غوث کے دامن سے لپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ حضور خواجہ غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کے دامن میں پناہ لیتے ہیں وہ پابندی شریعت ہو جاتے ہیں، جو غوث کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں دنیا اس کی ٹھوکر میں ہو جاتی ہے، جو خواجہ کا دامن تھام لیتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع شریعت میں گزرتا ہے، جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیق اکبر ہو گئے۔ ایک چور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو ابدال وقت ہو گیا۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو مخدوم جہاں ہو گئے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم مسجد میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ماہ رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں
اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم فرائض کو فراموش کر جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سنتوں کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے کہ جیسے پکڑنے کا حق تھا ایسے ہم نے رسول کا دامن پکڑا ہی نہیں، چھوڑنے کا تو سوال ہی کہاں ہے۔ ہم نے جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑنے کا حق تھا ایسا پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے پکڑنے کا حق تھا دامن پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں حقیقتاً دامن رسول آ گیا، جس دن ہم دامن رسول سے وابستہ ہو گئے اس دن ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن غوث اعظم آ گیا اس دن فرائض تو ترک کرنا دور کی بات، ہم سنن و نوافل کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس دن حضور خواجہ غریب نواز کے دامن سے لپٹ گئے کوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے۔ جس دن دامن رسول سے وابستہ ہو گئے دنیا ہماری ٹھوکر میں ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں بسنے والے مسلمان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، روزہ رکھنا ان پر گراں گزرتا ہے، سنت رسول پر عمل پیرا ہونا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جلسہ اور جلوس منعقد کرنا بلا شبہ باعث ثواب ہے، لیکن اس سے اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ محرم کا کھچڑا پکانا اور سبیل لگانا بے شک باعث ثواب ہے، لیکن اس سے اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ بھری راتوں میں شب بیداری کر کے نوافل اور تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ لیکن جب ہم سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ نیاز و فاتحہ میں توجہ تو دیتے ہیں لیکن نماز ادا کرتے نظر نہیں آتے، مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن وہی بنی ہوئی مسجد میں 4 رکعت نماز فرض کی ادائیگی اس سے نہیں ہوتی۔ محرم کا کھچڑا پکانا اور سبیل لگانے میں بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہی نہیں ملتا اور گزر جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہو پاتی۔ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے وقت تو مل جاتا ہے لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں۔ مقدس راتوں میں شب بیداری تو کریں تو لیکن نماز فجر ادا نہیں ہو پاتی۔ پوری رات محافل نعت میں بیٹھ کر نعت خوانوں پر پیسے لٹائے جاتے ہیں لیکن صبح نماز فجر ادا نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، میرے سنی بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، مسلک اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلنے والوں، غوث اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ بتا دو جس میں انہوں نے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی ہو۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں سے ایک ایسا واقعہ بتا دو جس میں آپ کی ایک وقت کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے ایک گوشے کا مطالعہ کرو۔ بے پناہ دینی مصروفیت کے باوجود فرائض تو کیا سنن و نوافل کو بھی ترک کیے ہوئے ایک بار بھی کیے ہو تو مجھے بتا دو۔ مجاہدین اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑا اور عین لڑائی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں گردن کٹائی مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ میرے سنی بھائیوں، نیاز و فاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہوگی، مزاروں پر حاضری کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا، کھچڑا پکانے اور سبیل لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہوگا، پیر و مرشد کی خدمت کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔
عزیزان گرامی، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنیت کا کام میں مصروف ہیں، 5 واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کیا بات ہے جناب آپ کی سنیت کے کام کی؟ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے غوث پاک کے ماننے والے ہیں کہ ختم غوثیہ ہر 11 تاریخ کو کرتے ہیں۔ ہم تو اتنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے ہاں تو 2 بار ماہ میں 11 تاریخ آتی ہے، نماز کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکل جاتی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی جناب قادری ہونے کی؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظیفے سے فارغ ہی نہیں ہو پاتے، فرائض کیسے ادا کریں؟ ہم تو روحانی ہیں، نماز روزہ سب کچھ ہمارا روحانی ہے۔ ارے کم بختو، مرغے شرگے کھانے کے وقت تمہاری روحانیت کہاں مر جاتی ہے؟ غذا بھی تو روحانی کر لیا کریں۔ عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ یہ بہانے بناتے ہیں تم حضور غوث پاک سے بڑھ کر تم سنی نہیں ہو سکتے، حضور خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور مخدوم سمنانی سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور مفتی اعظم ہند سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ سنی نہیں ہو سکتے۔ ان تمام حضرات نے ان تمام چیزوں کو نماز پر فوقیت نہیں دی۔ آپ کی اور ہماری گنتی کیا ہے؟ ہم تو ان کے خادم ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے معراج زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرائض و واجبات و سنن صحیح اوقات میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔